اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 14، آیت نمبر 13 تک ہم نے کل مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 14 سے ہم شروع کریں گے آیت نمبر 17 تک انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخلو، داخل فرمائے گا، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو داخل فرمائے گا جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا، یاد ہوگا آپ کو کل، کہ جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بالکل کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے، ان کو فتح ملتی ہے، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف ان کو چہرہ موڑنا ہے۔ اور اگر اہل کفر کی فتح ہوتی ہے تو فوراً ان کے طرف مڑ جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ گئے تھے۔ گویا وہ صرف دیکھتے ہیں نفع اور نقصان، جس طرف ان کو فائدہ ملے اسی طرف وہ جاتے ہیں، یکسو ہو کر وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ وہ مذبذب ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کل آپ نے پڑھا، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، ان کا خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس فرمایا اب آج کی آیت میں، اس کے برعکس جو سچے اہل ایمان ہیں، جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اللہ کی کتاب کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، جو پورے شعور کے ساتھ ایک ہی طرف ہیں، اور اس کے بعد صرف مانا ہی نہیں، وعملوا الصالحات، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن بھی ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا یقیناً، بے شک، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں رواں ہوں گی۔ کیسی نہریں ہوں گی؟ احادیث پاک میں آپ نے سنا ہے تفصیل کے ساتھ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کے چشمے، شراب کی نہریں، پتہ نہیں کیا کیا، کئی بار وہ کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کے اختیارات جو ہے وہ غیر محدود ہیں۔ وہ اگر ایک نیکی کوئی شخص کرتا ہے، اس کے بدلے میں 700 یا 7000 نیکیاں بھی لکھ دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے ایک نیکی کا اتنا اجر کیسے اضافہ کیا، نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ وہ کسی چھوٹی نیکی کو بڑھا کر دے سکتا ہے اجر، ہاں، وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے برائی کی ہے، ایک برائی، تو ایک ہی برائی کا اسے سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ فلاں کو اتنا کیوں ملا، مجھے کم کیوں ملا، فلاں کو یہ نہ ملا، کیوں نہیں ملا۔ اس قسم کا سوال کوئی نہیں کرتا، اس کے جو اختیارات ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 15 میں، من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے،
اللہ ینصرہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ جو شخص بھی ایسا گمان رکھتا ہے، کیا گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ دراز کرے، پھیلا دے، وہ پھیلائے ذرا وہ بسبب ایک رسی الی السماء آسمان تک، ثم لیقطع پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ پھر دیکھے وہ، حَلْ یُذْہِبَنَّ کیا رد کر دی اس نے، کیا دور کر دے گی یہ چیز، قیدہ اس کی یہ چال، اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ اس چیز کو جو اسے غصہ دلا رہی ہے، اس کی یہ ناپسندیدہ چیز کیا ختم ہوگی اس سے کہ اگر وہ رسی پھیلا دی آسمان تک پھر اس کو کاٹ دیا۔ اس کی بڑی تفسیریں ہیں، یہ مشکلات قرآن میں ہے، آپ نے سنا ہے، پہلے بھی میں نے کہا ہے مشکلات القرآن، یعنی کچھ ایسی آیات ہیں جن کی تفسیر کرنا، جن کے معنی بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، یہ بھی ان آیتوں میں ہے۔ مشکلات القرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے، اس کی 6 قسم کی تفسیریں آئی ہیں، لیکن مختصر میں صرف یہ کہوں گا، وہ الگ الگ نہیں بیان کروں میں۔ ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے کہا ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وہ کہتے ہیں مجھے وہ زیادہ بھائی، وہ پسند آئی۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو پسند آئی ہے ڈاکٹر اسرار کو بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مثال یہاں دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے خلوص کے ساتھ وہ ایمان لے آیا، اللہ پر، اللہ کے رسول پہ پوری طرح سے اس نے بڑی محنت کی، ایمانداری کے ساتھ دل سے اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ انتظار کرتا رہا اب اللہ کی نصرت آئے گی، کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، اب آئے گی مدد، انتظار کرتا کرتا رہا۔ ایک وقت آ گیا کہ اس کے اندر مایوسی آ گئی، اس نے کہا کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ پھر گیا، گویا وہ مرتد ہو گیا، گویا وہ دین سے پھر گیا، اس اعتبار سے کہ اسے یقین ہی نہیں رہا کہ اللہ مدد کرے گا۔ کہا یہ اس شخص کی مثال ہے۔ امید سے مراد یہاں رسی سے مراد یہاں امید ہے، جس طرح قرآن کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی رسی، تو رسی سے مراد یہاں امید ہے، یعنی اس نے امید کی تھی اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن پھر اس نے یہ رسی کاٹ دی، تو نقصان کس کا کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ جب رسی کاٹ دی وہ گر پڑا خود منہ کے بل، اپنا نقصان اس نے کیا، اب کوئی امید ہی نہیں رہی اس کو مدد کی۔ تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنی ہے، اسی لیے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شجر سے پیوستہ رہنا ہے۔ پتا اگر بالکل رہتا ہے شجر کے ساتھ، اگر خزاں بھی آتی ہے پھر بہار آئے گی اور اس کا فائدہ اس پتے کو، اس شاخ کو ملے گا، لیکن اگر وہ کٹ کر الگ رہی پھر بہار بھی آ جائے تو وہ پتا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ امید کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ کسی بھی صورت میں، بلکہ کہا کرو اللہ تعالیٰ سے انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہاں جس قسم کے ایمان والوں سے تو نے وعدہ کیا ہے، کیا اس قسم کے ہم ہیں؟ ہم ہی میں کچھ خرابی ہے، اپنے ہی اندر خامیاں ڈھونڈو کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور نہیں، اللہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم میں کوئی خامی ہے یا ہم میں کوئی قصور ہے۔ اگر ہم اپنے قصور کو نہیں دیکھیں گے اور اللہ کی خامیوں کو دیکھیں، اللہ کی خامی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں جی اللہ نے وعدہ ہی پورا نہیں کیا، اب وہ نہیں کرے گا، تو گویا ہم نے اپنا نقصان خود کیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اس امید کی رسی کو کاٹ دیں گے، نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا۔ ہم دھڑام کر کے نیچے گر پڑیں گے اور اپنا نقصان کریں گے۔ تو اس آیت میں یہ بڑی اچھی تفسیر جو کی ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے،
من کان یظن، پھر سنیے ایک بار اچھی طرح سے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے آج اکثر لوگ ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نظر نہیں آتا، وہ بڑے طاقت والے ہیں، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، بس آپ یہ سمجھیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں، درست نہیں۔ فرمایا جو بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نہیں، وہ دنیا میں نہیں کہ تو پھر آخرت میں کہاں کرے گا؟ یہی اس قسم کے خیالات عام ہو رہے ہیں آج، اللہ بچائے۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ ذرا رسی ایک دراز کرے آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو خود کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے وہ کیا یہ امید ختم کر کے اسے کوئی فائدہ ملا، دیکھے ذرا کیا ملے اسے۔ حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس سے اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کیا جو اس کو تکلیف اس وقت پہنچ رہی ہے، یہ تکلیف اس چیز سے دور ہوگی اگر اس نے رسی کاٹ دی؟ اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہے، اگر وہ امید کی رسی کو کاٹتا ہے تو کیا اس سے کوئی فائدہ اس سے ملے گا؟ اس سے کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں۔ وہی فرمایا کاٹ دو رسی کو، پھر دیکھو، پھر دیکھے یہ شخص حل یذہبن، کیا دور کر دیتی ہے، کیدہ، اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے، یعنی جو ناپسند چیز ہے جس سے اس کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، فضل کیوں نہیں آ رہی ہے، فتح کیوں نہیں آ رہی ہے، خلافت کیوں قائم نہیں ہو رہی ہے، نظام مصطفیٰ کہاں ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے قائم، اس چیز پہ اگر اس کو غصہ آ رہا ہے اور اب وہ چھوڑ رہا ہے اس راستے کو، تو فرمایا کہ رسی کاٹنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے ہم نے اتارا، ہم نے نازل کی، آیات بینات، روشن آیتیں، کھلی کھلی باتیں ہم نے نازل کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بھی دو معنی مفسرین نے لکھے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ایک تو اس کے معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو، من یرید، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت طلب کرتا ہے، جس کو ہدایت کی طلب ہے۔ اور اس کی آیت کی تائید ایک اور آیت بھی کرتی ہے، اکثر پڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور اس کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو سچا طالب ہو، دل سے جو چاہے مجھے ہدایت ملے، جو دل سے چاہے گا میں صحیح راستے پہ چلوں، صراط مستقیم پہ رہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ لاتا ہے، چلاتا ہے۔ اس کے وہ معنی بھی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بس یہ آیت کریں گے کمپلیٹ، آیت نمبر 17۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی مومن، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں ستارہ پرست، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ شہید ہے، گواہ ہے، خبر ہے اسے ہر چیز کی، مطلع ہے وہ ہر چیز سے۔ تو یہاں ایک چیز ہے، یعنی مومنوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، صابئین کے لیے بھی، مجوس کے لیے بھی، اور مشرک کے لیے، یعنی ہر گروہ ان میں یہ کہتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ اس روز ہوگا اور سب کو پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ ایمان والے ہی حق پر ہیں،
لیکن اگر یہ لوگ نہیں مانتے ان کو بھی اس دن پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون تھا، وہاں کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں ایک نقطہ اور ہے، جیسے یہاں پہ مشرکین کا تذکرہ الگ آ گیا، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یہودی بھی شرک کرتے ہیں اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں عزیر کو یہ ہے ابن اللہ، نعوذ باللہ، وہ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن انہیں مشرکین سے الگ رکھا۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنوں میں شرک، لغوی، جس کا ہم لغوی اعتبار سے کون ہے مشرک، اور ایک ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، شرعی اصطلاح میں کسے ہم مشرک کہیں گے، تو اس اعتبار سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرک نہیں کہا ہے۔ اسی لیے اہل کتاب کی عورت سے شادی جائز رکھی، لیکن مشرکہ سے نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ سے آپ شادی ہرگز نہیں کر سکتے جب تک نہ وہ ایمان لے آئے۔ اور اہل کتاب کی جو عورت ہے ان سے شادی کی جا سکتی ہے، گویا ان میں ڈفرنس ہے، یعنی ایک ہے شرعی اعتبار سے کون مشرک، وہ عام مشرک ہو گئی، ان میں سے الگ کر دیا گیا، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک مومن یعنی ایمان والے جو ہیں، اور پھر جو یہودی ہیں، صابین ہیں، ان کی تشریح ہو چکی ہے، صابی شمالی عراق کے رہنے والے، ان میں سے جو ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہیں حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہے یہ ستارہ پرستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صابین انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور مجوسی آپ سمجھتے ہیں، مجوس اس وقت ایران میں یہی زیادہ تھے، آتش پرست، اور انہوں نے یہ اس حد تک گئے تھے آگے کہ انہوں نے سگی بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز کر دیا تھا۔ اور پھر مشرک ہر گروہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یفصل، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے بیچ، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو 4 آیات آج ہم نے پڑھی، ان کو سمجھنے کی جو ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔